اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، کھانسی، بخار اور سانس کی نالیوں کی سوزش۔ کتاب کا نام ہے سانس کی بیماریاں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یہ سانس کی نالیوں کی سوزش ہے جو جراثیم، وائرس یا گلے اور نالیوں میں خراش پیدا کرنے والے کیمیاوی مرکبات سے ہوتی ہے، جو وائرس کی وجہ سے ہو یا الرجی کے باعث ان کے بعد گلے اور سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ کالی کھانسی عموماً عرصہ 21 دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار گلے میں سوزش ہو جائے تو وجہ سے علامت کافی دیر تک بھی چلتی رہتی ہے۔ تمباکو نوشی، نسوار کھانے، پان میں تیز کمام، چونا، گرد و غبار، دھواں اور کیمیاوی بخارات سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں پورے ملک میں پہلے بجلی کی تاروں اور ٹیلی فون کی تاریں بچھانے کے سلسلے میں، مطلب کہ یہ بتا رہا ہوں کہ گرد و غبار اڑنے سے لوگوں کو سانس کی بیماریاں بہت زیادہ لگ گئی تھیں۔ چلیں آئے اب ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، اس کے اسباب کی طرف چلتے ہیں۔ مریض کے جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو تو سانس کی نالیاں کی دیوار کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی کہ وٹامن اے کی کمی ہو تو وہ جراثیم کے خلاف مدافعت میں محروم ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے گرد و نواح میں جراثیم ہر وقت موجود رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے معمولی مقدار بھی بیمار کر دینے والی کافی ہوتی ہے، جیسے کہ خسرہ، ذیابیطس، ایڈز۔ کالی کھانسی کے بعد جسمانی مدافعت ماند پڑ جاتی ہے، اس کے لیے سوزش کے بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی اور کھانسی۔ تمباکو نوشی سے کھانسی کو بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں۔ سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرنے والے تمباکو نوشی کو ایک اہم باعث ہے۔ یہ پاکستان کی ایجاد ہے۔ یہ تمباکو کی مضر رسانی کو بڑی حد تک کم کرتا ہے۔ یہ صدیوں سے پنجاب کے دیہات میں موجود ہے، لیکن یہ گلے کی خرابیوں اور کینسر کا باعث نہیں دیکھا گیا۔ یعنی کہ تمباکو نوشی میں ایک ایسی بھی چیز ہے جو صدیوں سے پاکستان کی بھی ایجاد ہے اور صدیوں سے پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اس سے نہ تو گلے کی خرابی ہوتی ہے، نہ ہی کینسر کا باعث ہوتا دیکھا ہے۔ اس کو ہم حقہ کہتے ہیں، حقہ۔ سگریٹ، بیڑی، سگار ایذا رسانی میں بدترین ہے، جبکہ پائپ ان سے کم نقصان دہ ہے۔ سگریٹ اور سگار کی بڑائی میں اضافہ انہیں بجھا کر دوبارہ سلگانے سے ہوتا ہے۔ سگریٹ اگر بجھ جائے یا ان سے بجھا کر دوبارہ جلایا جائے تو ذائقہ میں فرق ہوتا ہے۔ بجھنے پر تمباکو کی کولتار آخری سرے پر جمع ہو جاتی ہے۔ دھوئیں سے چھن کر کولتار کو کلوٹین سگریٹ کے آخری حصے میں جمع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو سگریٹ آپ بجھا دیتے ہیں، بجھا کر جب دوبارہ لگاتے ہیں تو اس کے جو کولٹین ہوتی ہے نا، وہ سگریٹ کے آخری حصے میں چلی جاتی ہے، جو کہ بہت زہریلی ہوتی ہے۔ اس لیے آخری حصہ نقصان دہ اور کیمیکل سے لیبرز ہوتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ کو آخری حصے تک پیتے ہیں یا سڑکوں سے ٹوٹے اٹھا کر پیتے ہیں، ان کے گلے اور سانس کی خرابیاں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور سگار کا بار بار بجھانا معمول کی بات ہے، اس لیے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے تو لوگوں نے سگریٹ ہولڈر پر بھروسہ کر لیا۔ یہ دھوئیں کی رفتار کو کم کرتا ہے، لیکن دھوئیں سے گلے میں پیدا ہونے والی خراش کو کم نہیں کرتا۔ مختصر سی آپ کو تمباکو نوشی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب آئیں ہم آپ کو اس کا علامات بتاتے ہیں۔ ابتدا میں کھانسی، اس کے ساتھ تھوڑی سی بلغم، متلی، شدید کمزوری، اختلاج، قلب اور بخار اور سینے میں کٹھن، گلے میں سوزش، درد اور جلن۔ 2-4 دن میں بلغم گاڑھی، یزدار اور مقدار میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب بلغم نہ نکل رہی ہو تو کھانسی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ جب بلغم
نکل جائے تو کھانسی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، کبھی کبھی بلغم میں خون کی پتلی سی لکیر بھی آ سکتی ہے، سانس میں آوازیں آتی ہیں، سینہ میں نمونیا کی مانند گھٹن جو ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ بیماری کا حملہ 1 ہفتہ سے کم عرصہ تک رہتا ہے، اگر قوت مدافعت موجود ہو تو بغیر کسی کھانسی یا علاج کے ختم ہو جاتی ہے، ورنہ سعال مزمن یا پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نالیاں اندر سے پھیل جاتی ہیں اور سوزش چھوٹی نالیوں میں چلی جاتی ہے، اس صورت میں کھانسی زیادہ شدید اور بلغم کو نکالنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیں اب ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ میں مریض کو آرام کرنا چاہیے، جسمانی توانائی اور آمد و رفت میں ضائع کرنے کے نتیجہ میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ گھومنے پھرنے سے جراثیم دوسروں تک پہنچ کر ان کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ غذا ہلکی اور سیال ہونی چاہیے، تھوڑی مقدار میں کھانا بار بار کھلایا جا سکتا ہے، گرم دودھ اس میں انڈا ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے، اور دودھ میں کمپلین یہ بھی ملا کر دیا جا سکتا ہے، یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور بیماری کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ دھوئیں، سگریٹ نوشی، گرد و غبار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھولتے ہوئے پانی میں 1 چمچ ٹیار بینزون CO ڈال کر اس کی بھاپ لینی بھی مفید ہے، چونکہ اس کا جز عامل لوہان جراثیم کش بھی ہے، اس لیے بیماری کے سبب میں کمی آ سکتی ہے۔ بازار میں کھانسی کے درجنوں شربت ملتے ہیں، ان میں اوفین یعنی کہ فیم جسے ہم کہتے ہیں، اوفین کے مرکبات اس امید پر شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ دماغ پر اثر انداز ہو کر کھانسی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے کھانسی کے نسخوں میں ہیروئن بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ 1938 میں تب تک کہ ایک مریض کے لیے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے کھانسی کے لیے مکسچر تجویز کی، جس میں 1/8 گرین ہیروئن اور ہر خوراک میں شامل تھی۔ مریض مکسچر پی کر بڑا خوش ہوتا، صرف ایک ہی خوراک سے دن بھر کھانسی نہ ہوتی تھی، لیکن چند دنوں میں اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ کھانسی جسم کو دفاعی رد عمل ہے، کھانسی وہ بلغم کو اکھاڑ کر نکال دیتی ہے۔ دوائی سے کھانسی بند کر دی تو سانس کی نالیاں میں بلغم بڑھ گئی اور مریض کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل کھانسی کے ہر شربت میں دفاع حیثیت دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ کھانسی کو دبانے کے لیے ایسی دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں جس میں فیم، ہیروئن یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کھانسی کو ختم کر دیتی ہے لیکن بلغم کو نہیں نکالتی، اور بلغم اندر نالیوں میں جا کر سوزش پیدا کر دیتا ہے، جس کے بعد مریض کو بے حد پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جراثیم کش دوائیاں کے آنے کے بعد کھانسی کی شربت کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں میں دی جانے والی یہ میڈیسن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، بڑی مفید تھی۔ اس کا یہ نسخہ کھانسی کی اکثر اقسام میں کارآمد تھا، اس میں منشیات شامل نہ تھی۔ ایک عام نسخہ یہ بھی تھا، یہ بھی آپ کو میں سکرین پر مینشن کر رہا ہوں، یہ بھی ہاسپٹلوں میں دیا جاتا تھا۔ اب مشکل سے یہ آن پڑی ہے کہ وہ افروشوں نے نسخے بنانے بند کر دیے، یعنی کہ جو نسخے بناتے تھے انہوں نے نسخے بنانے بند کر دیے ہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں مکسچر تیار کرنے والی صرف 2-3 دکانیں ہی رہی ہیں، اور ان کے نرخ یعنی کہ ان کے پیسے، ان کی قیمت افسوسناک ہے۔ جراکش دوائیوں میں سے ان میڈیسن کو جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، ان کو عمولی مقبولیت حاصل ہے۔ ہمیں ان تمام دوائیوں میں سے یہ میڈیسن زیادہ پسند ہے۔ اس کے 500 mg کی ایک گولی صبح و شام کافی رہتی ہے، یہ مہنگی نہیں ہوتی لیکن اچھی ہے۔ اور ایک یہ آپ کو کیپسول نظر آ رہا ہے، یہ بھی اضافی خوبی ہے کہ وہ جراثیم کو بھی مار سکتا ہے۔ میو ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض آیا تو اس کو کھانسی کی بے حد شکایت تھی، ایسے ہی جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ سوزش پڑ گئی تھی۔ انہوں نے یہ میڈیسن، یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ میڈیسن لکھ کر دی، یہ نسخہ انہوں نے لکھ کر دیا، یہ نسخہ انہوں نے استعمال کیا اور 2 روز کے بعد
بیماری کی شدت ختم ہو گئی اور مزید روز میں بلغم آسانی سے نکلنے لگی، جو کہ دنوں میں ختم ہو گئی۔ مریض کی علامات اور نکاحت جاتے رہے۔ یہ ایک مثالی نسخہ تھا جس میں کھانسی کا شربت استعمال نہ کیا گیا۔ اگر کھانسی میں شدت ہو تو ایسے شربت اشد ضروری ہے۔ آئیں ابھی آپ کو اور بھی اس کی معلومات تھی، علامات تھی، اب ہم چلتے ہیں یونانی علاج کی طرف۔ اس قدیم اور مفید علم میں جراثیم کش دوائیاں تو نہیں ہیں، لیکن مریض کی اذیت کو کم کرنے والی بیماری کا زور توڑنے میں یہ علم لاجواب ہے۔ کھانسی کی شدت کو کم کرنے اور بلغم کو نکالنے کے لیے جوشاندہ ایک عجیب چیز ہے، اور اس کے اہم اجزاء میں گل بنفشا، گاؤزبان، عناب، زوفا، سپستان، یہ چیزیں شامل ہیں۔ میں دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں، گل بنفشا، گاؤزبان، عناب، زوفا، سپستان یہ شامل ہیں۔ ہمدرد اور اجمل کے یہاں سے جو شاندہ مکمل نسخہ کی صورت میں بند آتا ہے، یعنی ہمدرد والوں اور اجمل والوں کے پاس یہ نسخہ آپ کو بنی بنائی بھی بوتل مل سکتی ہے۔ حکیم کبیر الدین نے ایک اچھا جوشاندہ تجویز کیا ہے۔ رنجبیل 3 ماشا، گل داوا 3 ماشا، کوکنار 1 ماشا، ان کو پانی میں ابال کر دن میں 2 مرتبہ پلانا مفید رہتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔